بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج ہم اصناف سخن بلحاظ موضوع کر رہے ہیں۔ جب ہم موضوع کے لحاظ سے نظم کو تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نعت، منقبت، مناجات، قصیدہ، مرثیہ، سلام، نوحہ، شہر آشوب، واسوقت، پیروڈی، گیت، ہیج، اور اس میں غزل شامل ہیں۔ عزیز بچوں، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، ہم نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں سے آدھوں پہ آج بات ہوگی، جو کہ حصہ اول کے نام سے ہوں گے کہ اصناف سخن بلحاظ موضوع حصہ اول، اور انشاءاللہ کل اصناف سخن بلحاظ موضوع حصہ دوم کیا جائے گا۔ بلحاظ حیت سب سے پہلی قسم ہے حمد۔ عزیز بچوں، حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یا لفظی معنی ہے تعریف کرنا یا شکر کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت کا ذکر کرے اور اللہ کی عظمت و کبریائی اور وحدانیت کا تذکرہ کرے۔ یہ نظم کسی بھی حیت میں لکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند خصوصیات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے کہ حمد رسمی نہ ہو، بلکہ اس کو عشق الہی میں ڈوب کر اس کو لکھا جائے، ہر لفظ میں ادب اور احترام کا خیال رکھا جائے، شاعر کا لہجہ انتہائی عاجزانہ ہونا چاہیے، حمد میں زبان پاکیزہ ہو، شستہ ہو اور بلیغ الفاظ والی استعمال کی جائے، اور آخری اشعار میں پروردگار عالم سے مغفرت اور امت کی بھلائی کی بات کی جائے۔ چند مثال دیتی ہوں کہ حمدیہ اشعار کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی: گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ دوسری مثال دیکھیے مست توکلی کی: اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ دوسری قسم ہے نعت۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے صفت بیان کرنا۔ شاعری کی اصطلاح میں نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعریف اور توصیف کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور اخلاق کی تعریف کی جاتی ہے۔ موضوع کیونکہ بہت وسعت رکھتا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر اس کو کسی بھی حیت میں لکھا جا سکتا ہے، اور نعت کے لیے بھی چند خصوصیات یا چند صفات کا ہونا لازمی ہے۔ حمد اور نعت میں حد فاصل ہونا چاہیے کہ حمد کو حمد کی طرح سے لکھا جائے اور نعت کو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھا جائے۔ زبان پاکیزہ استعمال کی جائے، الفاظ شستہ اور عاجزانہ قسم کے ہوں، لہجے میں عقیدت اور محبت ہو، اور نعت پرسوز اور پرتاثیر ہونی چاہیے۔ امثال میں دیکھیے، احسان دانش کی ایک نعت کے اشعار شعر بلکہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ ماہر القادری کی جو ہے نعت کا شعر دیکھیے، تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ عزیز بچوں، یہاں ایک اور بات کو واضح کر دوں کہ جو حمد اور نعت آپ کو آتی ہے اور اس کے اشعار آپ کو اچھی طرح سے یاد ہیں، تو آپ ان اشعار کو یہاں بطور مثال پیش کر سکتے ہیں اگر حمد یا نعت کا سوال آ جائے تو۔ عزیز بچوں، تیسری اس کی اقسام میں سے قسم ہے منقبت۔ منقبت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی خوبیاں بیان کرنا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر کسی صحابی، اللہ کے ولی یا نیک بزرگ کی تعریف اور شان بیان کرے اور اس کے اخلاق و خصائل کا تذکرہ کرے۔ یہاں مثال ہم دیتے ہیں، علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دوسرا شعر دیکھیے: اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو گیا کہ منقبت ایسی نظم جو کہ کسی بھی صحابی کی محبت میں، اللہ کے ولی کی محبت میں یا کسی بزرگ کی تعریف اور محبت میں لکھی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر جو قسم آ جاتی ہے وہ ہے مناجات۔ مناجات سے مراد ایسا کلام جس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ یہ نظم اور نثر دونوں میں لکھی جا سکتی ہے اور اس میں کسی جہت کی پابندی نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، مولانا الطاف حسین حالی کے اشعار ہیں: اے سب سے اول و آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، اے سب داناؤں کے دانا، سارے تواناؤں کا توانا۔ پاک پروردگار سے دعا مانگنا مناجات کہلائے گا۔ اس کو شعری اور نثری دونوں حالتوں میں کیا جائے گا۔ پانچویں قسم آ جاتی ہے قصیدہ۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قصد یعنی ارادہ، جس کے لفظی معنی ہے ارادہ، اس سے نکلا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے مغز، یعنی قصیدہ شاعری کی دیگر اصناف کے مقابلے میں وہی مقام رکھتا ہے جو انسانی جسم میں دماغ اور مغز کا ہے۔ اصطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی زندہ شخص کی تعریف کی گئی ہو، خصوصاً بادشاہ، وزیر، رئیس، سردار یا کسی بڑے شخص کے اوصاف بیان کرنا۔ قصیدہ عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت اور پرشکو قسم کے الفاظ جو عزت کے لیے، شان و شوکت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدے کا آغاز مطلع سے ہوتا ہے اور اس میں ردیف لازمی نہیں ہوتی۔ مثلاً مرزا غالب کے ایک قصیدے کی مثال دی گئی: صبح دم دروازہ خاور کھلا،
مہر عالم تاب کا منظر کھلا، خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو گنجینائے گوہر کھلا، وہ بھی تھی ایک سیمیا کی سی نمود، صبح کو راز ماہ و اختر کھلا۔ عزیز بچوں، قصیدہ کے اجزائے ترکیبی یا ارکان یہ ہیں: مطلع، تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ یعنی ان کے جو ہے یہ تقریباً تعداد میں 1 2 3 4 5 6 ہیں، اور ان کے اجزائے ترکیبی کی مختصر وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے۔ مطلع کیا ہے؟ یہ تشبیب کا حصہ ہے جو کہ بعد میں غزل کی طرح ہے، قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ تشبیب یہ ایک بڑا اہم حصہ ہے، اس میں عشقیہ اور بہاریہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد غزل کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تیسرا جو اس کا اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے گریز۔ اپنے ممدوح کی تعریف کرنے سے پہلے شاعر موضوع بدلتا ہے اور تعریف کی طرف آتا ہے۔ یہ تشبیب اور مدح کا درمیانی حصہ ہے۔ چوتھی، مدح، یہ قصیدے کا اصل حصہ ہے۔ اس میں شاعر اپنے ممدوح کی سخاوت، بہادری، انسان دوستی، علم پروری اور دوسری صفات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، اور اس میں عموماً مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگلا اس کا رکن ہے حسن طلب۔ مدح ختم کرنے سے پہلے شاعر اپنی طلب ظاہر کرتا ہے، اور آخری اس کا رکن ہے دعا، اور پھر حسن طلب کے طور پر ممدوح کو دعا دیتا ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ پہلا حصہ ہے، اور انشاءاللہ باقی کے جو اس کے اجزاء ہیں یا باقی کی اس کی جو اقسام ہیں ان کا بقیہ حصہ کل کی پوسٹ میں کیا جائے گا۔